بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلوک اور احسان کے متعلق بات چل رہی تھی۔ 7 مسائل اور ان کے علاج کے متعلق بات ہو گئی۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے شہرت پسندی اور اس کا علاج 8ویں نمبر پر۔ جب آدمی کے دل میں شہرت کی خواہش ہوتی ہے تو دوسرے شخص کے نام اور تعریف سے جلتا ہے اور حسد کرتا ہے، دوسرے شخص کی برائی اور ذلت سن کر خوش ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی دوسرے کا برا چاہے، اور اس میں یہ برائی بھی ہے کہ کبھی ناجائز طریقوں سے نام پیدا کیا جائے، مثلا شہرت کے لیے شادی وغیرہ میں خوب مال اڑایا جائے، فضول خرچی کی جائے، اور وہ مال کبھی رشوت سے جمع کیا، کبھی سودی قرضہ لے کر، کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہیں کہ بڑے لوگ ہیں، اتنا بڑا گھر ہے، اتنے بڑے تعلقات ہیں، اس کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں کہ لوگ ان کا نام لیں۔ یہ سارے گناہ اسی شہرت کے شوق کے بدولت ہوئے، اور دنیا کا نقصان اس میں یہ ہے کہ ایسے شخص کے حاسد اور دشمن بہت زیادہ اور بہت جلد بن جاتے ہیں، اور ہمیشہ اس کو ذلیل اور بدنام اور اس کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو سب کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ برائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں تو ان کو اپنے ان اعمال پر غور کرنا چاہیے، کہیں وہ شہرت کے لیے تو اپنے پیسے اور اپنا کھانا اور اپنے مال و دولت تو خرچ نہیں کر رہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ یہ سوچے کہ جن لوگوں کی نگاہ میں ناموری اور تعریف ہوگی، نہ وہ رہیں گے نہ میں رہوں گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ قبروں میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کی قبروں پر کوئی پھیرا مارنے والا نہیں، ان کے نام و نشان تک مٹ گئے، تو ایسی بے بنیاد چیزوں پر خوش ہونا بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ 9ویں چیز غرور اور تکبر اور اس کا علاج۔ غرور اور تکبر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو علم، دینداری، حسب و نسب، مال و جاہ اور عقل کی وجہ سے دوسروں سے بڑا سمجھے، اور اس کا سب سے لازم جز کیا ہے کہ دوسروں کو خود سے حقیر سمجھے۔ یہ بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گویا دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنا جنت میں خود کو نہ لے جانے کا سب سے قریبی سبب ہے۔ دنیا میں بھی لوگ ایسے آدمی سے بہت نفرت کرتے ہیں اور اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اگرچہ ڈر کے مارے ظاہری طور پر آؤ بھگت کرتے ہیں۔ ایک برائی یہ بھی ہے کہ ایسا شخص کسی کے نصیحت کو نہیں مانتا، حق بات کو کسی کے کہنے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتا، بلکہ برا مانتا ہے اور نصیحت کرنے والوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی حقیقت میں غور کرے کہ مٹی اور ناپاک پانی کی پیدائش ہوں، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہے تو ابھی کی ابھی سب لے لے، پھر غرور اور تکبر کس بات پر کروں؟ اللہ کی بڑائی کو یاد کرے تو اس وقت اپنی بڑائی پر نگاہ نہیں جائے گی، اور خود کو جب وہ حقیر سمجھے گا اور اللہ کو بڑا سمجھے گا تو اس کے سامنے عاجزی سے پیش آئے گا اور اس کی تعظیم کیا کرے گا، بڑائی دل سے نکل جائے گی۔ لوگوں کو خود سے بہتر سمجھے، اگر زیادہ ہمت نہ ہو تو اتنی ہی پابندی کر لے کہ جب کوئی چھوٹے درجے کا آدمی ملے تو اس کو پہلے خود سلام کر لیا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے دل میں بہت ہی جلدی اور بہت ہی زیادہ عاجزی پیدا کر دیں گے۔ 10ویں چیز خود پسندی اور اس کا علاج۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اگرچہ دوسروں کو برا اور کم نہ سمجھے، تو یہ بھی بری بات ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ یہ خصلت دین کو برباد کرتی ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت شریف ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، لوگ تو جاہل ہیں، یا میں عالم دین ہوں، لوگوں کے بارے میں کچھ نہ سمجھے، میں سب سے بڑا اچھا مفتی ہوں یہاں پر، میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا صوفی ہوں. تو یہ چیز دین کو برباد کرتی ہے. اور بات یہ بھی ہے کہ ایسا آدمی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو بالکل اچھا ہی سمجھتا ہے تو اس کو اپنی برائیاں کبھی نظر ہی نہیں آتی. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو سوچا کرے اور دیکھا کرے اور یہ سمجھے کہ میرے اندر جو خوبیاں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اور یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرے اور دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے اس نعمت سے کبھی محروم نہ فرمانا. باطنی 10 امراض عرض کر دیے. بس آخر میں ایک قابل توجہ بات عرض کر دوں گا کہ باطنی امراض کے جو علاج ذکر کیے ہیں ان پر 1-2 مرتبہ عمل کرنے سے باطنی اصلاح نہیں ہوتی، اندرونی برائیاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان تدابیر کو مسلسل اختیار کیا جائے اور ہر وقت اصلاح کی فکر رہے، کیونکہ انسان کا نفس شریر ہے اور برائی کا ہر وقت حکم دیتا ہے. اس کی طرف ہمیشہ دھیان رہے. دل کی جتنی برائیاں ہیں اور ہاتھ پاؤں سے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کے علاج کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ نفس سے جب کوئی برائی کا کام یا گناہ ہو جائے تو اس کو کچھ سزا دے دے. اور 2 سزائیں تو آسان ہیں، اس لیے کہ انہیں ہر شخص کر سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے ذمہ جرمانے کے طور پر کچھ صدقہ مقرر کر لے کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا یا کسی کو تکلیف دی تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا. اور جب کوئی بری بات سرزد ہو جایا کرے تو وہ جرمانہ غریبوں میں بانٹ دیا کرے. اگر پھر گناہ ہو تو دوبارہ اسی طرح کرے. دوسری سزا یہ ہے کہ 1 یا 2 وقت کا کھانا نہ کھائے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ برائیاں آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائیں گی. انسان تو بنا ہوا ہے جی نطفے سے نا، گندی چیز سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بھی بنا ہوا ہے، نطفے سے بھی بنا ہوا ہے. نطفے کا مزاج ناپاکی، مٹی کا مزاج گرنا، یہ کبھی بھی بلندی کی طرف بغیر محنت کے نہیں جا سکتا. اس کے لیے محنت کی جائے. اس کے لیے بلندیوں کا سفر اگر کرنا ہے، جس طرح ہم پتھر پھینکتے ہیں نیچے سے اوپر، تو جب تک ہماری فورس، ہمارا زور رہے گا وہ اوپر جاتا رہے گا، اور جب ہماری طاقت ایک حد پر آ کر ختم ہوئی اور ہم نے اس پر محنت چھوڑ دی وہ گرنا شروع کر دے گا. تو مرتے دم تک اپنی یہ محنت نہیں چھوڑنی اور کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم جو ہے خود کو اللہ کی جانب لے جائیں. اور یہ مقام عبدیت دراصل مقام ولایت ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنا لیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے والا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.